ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرین جمع، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہوگا رمضان المبارک کا آخری عشرہ، مکمل مہینہ کا خلاصہ. یوں تو ہر مہینہ 29 یا 30 کے ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، ابھی ہم پہلے عشرے کو مکمل کرتے ہوئے دوسرے عشرے کے اختتام کی طرف ہم اقدام کر چکے ہیں، اور اس کے بعد جو تیسرا اور آخری 10 دن آنے والے ہیں، 21 تاریخ سے 21 رمضان سے جس کا آغاز ہوگا 29 یا 30 تک، یہ جو عشرہ ہے
یہ سابقہ 2 عشروں کا لب لباب ہے، نچوڑ ہے یا خلاصہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 عشروں میں اتنی عبادت میں محنت نہیں کرتے تھے جتنے کہ آپ آخری عشرہ میں محنت کیا کرتے تھے۔ آئیے چند احادیث مبارکہ اس ضمن میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری 2024 نمبر کی حدیث ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہو جاتا، احیا لیلہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شب بیداری کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور آپ کمر کس لیتے، یعنی بے انتہا محنت اور کوشش کرتے تھے۔ آپ خود شب بیداری کرتے، نہ صرف خود بلکہ گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، یعنی بہت زیادہ تیاری، لگن، محنت اور مشقت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے، 1175 نمبر کی حدیث، اور اس حدیث کے بھی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کیا کرتے تھے جو دیگر عشروں میں آپ محنت نہیں کرتے تھے۔ لہذا یہ جو عشرہ، آخری عشرہ جو بس 4 دنوں کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ عشرہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور کیوں ہے انشاءاللہ آگے چل کر میں وہ بات بتاؤں گا۔ لہذا ہم ابھی سے عزم کر لیں اور پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اب تک جو 15-16 دن گزار دیے ہیں غفلت میں، اور اسی طریقے سے لاپرواہی میں، ہم اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں اور لاپرواہی سے پرواہی کی طرف آ جائیں، اور محنت و مشقت کے ساتھ کمر بستہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اور آخری عشرے کا خوب اچھی طریقے سے استقبال کریں اور آخری عشرے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کا طریقہ اور دستور بتا کر گئے وہ ہے اعتکاف کرنا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اعتکاف کرنے والوں کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، صحیح بخاری 2026 نمبر کی حدیث، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اہل خانہ، آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی 2024 نمبر کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آخری عشرے کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہونے والی تھی، آپ کی رخصتی تھی، جس سال آپ اس دنیا سے الوداع ہونے والے تھے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
20 دنوں کا اعتکاف کیا، 2 عشروں کا اعتکاف کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو معمول تھا وہ اعتکاف کا تھا۔ ایک اور حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، 2041 نمبر کی حدیث، اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب 21ویں رات کی عبادت کرنے کے بعد 21ویں رات کی آپ سحری بھی کرتے تھے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف گاہ میں تشریف لے جاتے، اور جب تک عید الفطر کا چاند نظر نہیں آتا آپ مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیمہ مسجد میں لگا ہوا تھا، دوسرا خیمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا لگ گیا۔ چونکہ 2 منزلہ کی مسجدیں نہیں ہوتی تھی کہ عورتوں کا الگ سے انتظام ہو مسجد نبوی میں، پھر جب دیکھا ازواج مطہرات نے تو ان میں سے ایک بی بی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی آ کر کے ایک مسجد کے کونے میں ایک خیمہ لگا دیا۔ جب حفصہ کو دیکھا تو زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اعتکاف کے لیے ایک کونے میں خیمہ لگا دیا۔ مسجد نبوی تنگ تھی، چھوٹی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیمہ تھا، ایک طرف عائشہ کا خیمہ، ایک طرف حفصہ کا، ایک طرف زینب رضی اللہ عنہا کا خیمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ عائشہ نے مجھ سے اجازت لی ہے اور ایک خیمہ لگا ہوا ہے، میرا ایک خیمہ ہے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ خیمہ کیسے ہیں؟ 4 خیمے لگے ہوئے کس کے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ آپ کا ہے، ایک خیمہ آپ کی بیوی عائشہ کا ہے، تیسرا خیمہ آپ کی بیوی حفصہ کا ہے، چوتھا خیمہ آپ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خیمہ، یہ اعتکاف ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ ریس میں ایک دوسرے نے لگائی ہے۔ اجازت تو عائشہ نے دی تھی، اور ممکن ہے کہ ان کی نیت نیک ہو، لیکن ان کے جو دوسرے اور بھی سوتن ہیں ان لوگوں نے جو خیمہ لگایا ہے یہ ثواب کی نیت سے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا، عائشہ نے لگائی ہے، ہم بھی ازواج مطہرات ہیں، ہم بھی لگائیں گے۔ ایک سے زائد جن کو بیویاں ہیں ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ ایک دوسرے پر کس طریقے سے حسد کرتی ہیں۔ ازواج مطہرات کے اندر یہ باتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر داخل ہو کر کہا ان تمام خیموں کو اٹھا کر اکھاڑ کر پھینک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خیموں کو اٹھانے کا حکم دیا۔ اس سال آپ نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کا مہینہ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا، تیسرے عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خیمہ لگایا اپنے لیے، اور شوال کے آخری عشرہ میں آپ نے اعتکاف کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اعتکاف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف کیا۔ کبھی آپ نے رمضان میں اعتکاف کیا 10 دنوں کا، کبھی آپ نے 20 دنوں کا بھی کیا، اور کبھی آپ نے رمضان میں اگر کسی عذر کی بنیاد پر اعتکاف نہ کر سکے تو شوال کے آخری عشرے میں بھی آپ نے اعتکاف کیا۔ اور یاد رہے کہ اعتکاف کرنا مسجد شرط ہے، ایسا نہیں کہ گھر میں ہم اعتکاف کر لیں۔ بہت سارے لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ خواتین گھروں میں اعتکاف کرے۔ قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 نوٹ کر لیجئے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، جو خواتین اپنے گھر میں اعتکاف کرتی ہیں اس آیت کے کھلم کھلا دھجیاں اڑا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو شرط لگائی ہے اعتکاف کے لیے، لہٰذا گھر میں اعتکاف نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد
مسجد میں اعتکاف عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے تو اس پر اعتکاف نہیں ہے، کیونکہ ایک مسجدوں میں عبادت ہے۔ اور آج کیوں نہ مسجد میں انتظام کیا جائے؟ جو مسجد کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بنائی جاتی ہے، جس مسجدوں میں ٹائلز اور نہ جانے کتنے قسم کی دیواریں اور کتنے قسم کے کلر کیے جاتے ہیں، قالین اور جائے نماز بچھائے جاتے ہیں، کیا عورتوں کا انتظام نہیں کیا جا سکتا؟ یقیناً کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد ہو یا خاتون ہو، عہد رسالت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسجد ہی اعتکاف گاہ ہے، گھر نہیں ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے اس کے لیے کب وقت ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا کہ 21ویں فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف گاہ میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ اعتکاف کا طریقہ تھا، سنن ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب اعتکاف کرنے والوں پر مسنون طریقہ کیا ہے کہ وہ کون کون سے کام کر سکتے ہیں، کون سے نہیں۔ سنن ابو داؤد 2473 نمبر کی حدیث، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے: السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأة ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ۔ اعتکاف کرنے والوں پر سنت ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہ کریں، اور نہ جنازہ میں شریک ہو، اور نہ ہی عورت کو ہاتھ لگائے، اور نہ ہی عورت سے مباشرت کرے، اور نہ ہی کسی کام کے لیے نکلے۔ ہاں، جس کام کے لیے نکلنا ضروری ہے اس کی اجازت ہے۔ دیکھیے سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے، مزاد پرسی کے لیے نہیں جا سکتے، جبکہ عیادت کرنا ایک بہت بڑا اجر کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو دراصل وہ انسان، وہ بندہ اس گھر میں نہیں ہے بلکہ جنت کے ایک باغ میں ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی بتایا ہے۔ اور جنازہ میں شریک ہونا، اگر کوئی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو ایک قرات جو احد پہاڑ کے برابر اجر کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ اگر وہ بندہ تدفینی عمل تک رہتا ہے تو 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اجر کا مستحق ہے۔ لیکن اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مسجد سے اعتکاف گاہ سے نکل جائے اور نکلنے کے بعد کسی مریض کی عیادت کرے یا کسی جنازہ میں شریک ہو۔ ہاں، اگر اسی مسجد میں نماز جنازہ ہو رہی ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے، اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور نہ ہی اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان مسجد سے نکل نہیں سکتا، لیکن جو ضروری عمل ہے، جو ضروری کام ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسی مسجد ہے جس میں بیت الخلاء نہیں ہے، ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہے، اب اس کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ غسل خانہ نہیں ہے، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ سحری اور افطار کے لیے کوئی لانے والا نہیں ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جا کر کے اپنے گھر سے افطاری اور سحری کا انتظام کرے اور لے کر کے آئے۔ ایک اعتکاف کرنے والا جو سب سے بہترین طریقہ ہے آخری عشرہ گزارنے کا، وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان فرض کا اہتمام کرے اور تکبیر اولا سے، پہلی تکبیر سے فرض نماز کا اہتمام کرے۔ سنت مؤکدہ جو 12 یا 10 رکعتیں ہیں اس کا اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ سنت اور نوافل جو بھی نمازیں ہیں ان کا اہتمام کرے۔ تلاوت قرآن سے جڑا رہے، ترجمہ قرآن سے جڑا رہے، ذکر و اذکار کرے، دعا کرے، توبہ و استغفار کرے، صدقہ و خیرات کرے، ان تمام نیک اعمال کو انجام دے، تمام لوگ انجام دے۔ بالخصوص جو معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کرے، اور بالخصوص شب قدر کی تلاش میں وہ انسان اپنے اوقات کو گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری 2017 نمبر کی حدیث،
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا تلاش کرنا آخری عشرے میں، اور آخری عشرے میں بالخصوص وتر یعنی طاق راتوں میں، جس کو ہم کہتے ہیں طاق راتوں میں اسے تلاشنا ہے۔ کیوں تلاشیں؟ اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ اس رات کی فضیلت سورۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر ہے، بہتر ہے۔ برابر نہیں کہا بلکہ خیر کہا۔ خیر کا مطلب ہے کہ اگر آپ 1000 راتوں کو ایک طرف رکھیں ترازو کے ایک پلہ میں اور دوسرے پلہ میں لیلۃ القدر کو رکھیں تو یہ لیلۃ القدر والی رات جھک جائے گی، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری 2014 نمبر کی حدیث، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور نیک نیتی سے، ایمان اور ثواب کی نیت سے شب بیداری کرتا ہے، لیلۃ القدر میں جاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو وہ کون سی دعا کا اہتمام کروں، بالخصوص کون سی دعا کا اہتمام کروں؟ سنن ترمذی 3513 نمبر کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ یہ تعلیم امت کے لیے بھی ہے، تمام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ذرا آپ لوگ آگے آ کر بیٹھ جائیے، پیچھے دھوپ ہے، آپ لوگ آگے بیٹھ جائیے، آگے بیٹھ جائیے تاکہ پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تم لیلۃ القدر پالو تو اس دعا کا اہتمام کرو، اس کو لازم پکڑ لو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تم معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اے اللہ تم مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تم مجھے معاف فرما دے۔ اگر کسی انسان کو وہ رات مل جائے اور یہ دعا قبول ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کامیابی کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ جسے معاف کر دے، اللہ اگر معافی کو پسند کرے، اللہ اگر معاف کرنے والا ہو اور اس آدمی کو اس رات میں مغفرت مل جائے، معافی مل جائے، درگزر کا اگر اللہ رب العالمین معاملہ کر لے تو پھر وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ لیلۃ القدر ہے، یہ عزت والی رات ہے، اس رات کو لیلۃ القدر ہی بنائیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے شب بیداری کے نام پر آج اکثر لوگ سڑکوں پر ٹہلتے ہیں، چلتے ہیں، ہوٹلوں کی زینت بنتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، بازاروں کو آباد کرتے ہیں، مختلف قسم کے شاپنگ کرتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں، اور نہ جانے اس طریقے سے لوگ اس رات کو ایک انجوائے کے طور پر لیتے ہیں۔ ایسی رات نہیں ہے، وہ رات تو تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کی رات ہے، گپ شپ کرنے کی وہ رات نہیں ہے۔ وہ رات ایسی نہیں ہے کہ ہم 10 آدمی مل کر کے ایک دوسرے کی چغلی، ایک دوسرے کی غیبت کریں، وقت کو بتائیں، گزار دیں۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو شب بیداری کے نام پر پوری رات جاگتے ہیں، کھانا بنانے میں، کھانا کھانے میں، اسی میں پوری رات کو گزار دیتے ہیں۔ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل والی رات ہے۔ اب ذرا بتائیے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ آپ کسی کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، اور وہ کفیل یا کمپنی کی طرف سے یہ اعلان ہو
کہ آج رات آپ کو جاگنا ہے اور بڑی محنت اور لگن سے آپ کو مزدوری کرنی ہے، آپ کو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ اگر آپ ذرہ برابر بھی اپنی ڈیوٹی میں غفلت نہیں کریں گے تو آج آپ کو ایک رات کی یا 8 گھنٹے کی سیلری نہیں دی جائے گی، بلکہ 1000 رات کی سیلری دی جائے گی۔ 1000 رات کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے، 83 ایئرز، اور پھر 4 مہینے، یعنی تقریباً 83.5 سال۔ اگر آپ کا کفیل یہ اعلان کر دے کہ آج رات کو آپ کو اچھی طریقے سے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، اس میں غفلت نہیں کرنی ہے، اس میں چائے پی کر گزارنا نہیں ہے، ہوٹلوں میں اور سڑکوں میں جانا نہیں ہے، کھانا کھا کر گزارنا نہیں ہے، گپے شپے مار کر گزارنا نہیں ہے، تو آپ ذرا بتائیے اور وہ کہہ دے کمپنی کہ تمہارے اوپر میری جو سی سی کیمرہ ہے یہ نگرانی کے طور پر ہے، اب ذرا بتائیے کہ کیا وہ بندہ اس طرح سے رات گزارے گا؟ ایک لمحہ بھی وہ بندہ ایسا نہیں گزارے گا، بلکہ اپنی پوری ڈیوٹی کو ایمانداری کے ساتھ کرے گا، کیونکہ ان کو معلوم ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے غفلت کی ہے تو یہ 83 سال کا جو آفر مجھے ملا ہے یہ مجھے ملنے والا نہیں ہے۔ ذرا بتائیے کہ آپ کتنی محنت کریں گے؟ یہ مالک کی طرف سے آفر ہے، اور جو سب سے بڑا رب ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اعلان کر رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات کی ہم تعظیم کرنے کے بجائے، اس معبود کے اعلان کے کہنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس رات کو انجوائے کے طور پر لیتے ہیں، کھانے بنانے میں وقت گزارتے ہیں، سڑکوں کی زینت بنتے ہیں، ہوٹلوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، اور لوگوں کو اکٹھے بیٹھ کر کے چغلی غیبت میں وقت کو گزار دیتے ہیں۔ ذرا بتائیے کیا اس رات کے ہم مستحق بن سکتے ہیں؟ اس اجر و ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں؟ حقیقت میں نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ رات عام رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات وہ رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں۔ تنزل الملائکہ، صرف ملائکہ نہیں، والروح افضل الملائکہ، جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، کب تک؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ رات سلامت والی رہتی ہے۔ لہذا مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رات کا اہتمام کریں، اس رات کا خصوصی اہتمام کریں، اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں اور وہ وقت ہم سے گزر جائے۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایک بہت بڑے عالم دین عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تھا۔ ایک سوال کیا گیا تھا مبارک پور کے، ہندوستان کے بڑے عظیم الشان وہ علماء دین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ شب قدر میں لوگ بکرا کاٹتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور اسی میں رات کو گزارتے ہیں اور اس کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی غلط عمل ہے، یہ انتہائی غلط عمل ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ بیہودہ عمل ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ عبید اللہ رحمانی مبارک پور نے کہا یہ بدعت ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ واجب الترک عمل ہے، یعنی اس عمل کو چھوڑ دینا واجب ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے رات کو گزارتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں جا کر سو کر رہے۔ لہٰذا مسلمانوں، میرا کہنے کا مطلب آج کے جمعہ خطبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یہ 20 دنوں کا نچوڑ ہے، یہ 20 دنوں کا لب لباب ہے، یہ 20 دنوں کا خلاصہ ہے، اور آپ نے ہم نے جو ان 20 دنوں میں عبادتوں میں اپنے وقت کو ضائع کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کمر بستہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اور اسی طریقے سے خود شب بیداری کریں، اپنے اہل خانہ کو بھی شب بیداری کرنے پر ابھارے، جس طریقے سے امام کائنات علیہ السلام نے آخری عشرے میں کر کے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو
اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات، خرافات اور اسی طریقے سے جو واجب الترک عمل ہے، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شب قدر کی جو فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے، ہم تمام لوگوں کو مستحق بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے، ہمارے قیام اور صیام کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہیں ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ ہم میں سے جو پریشان ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔